بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ دریان نے زرہ پہنی اور اسلحہ لے کر میدان میں آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقابلے کے لیے طلب کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، آپ سردار لشکر ہیں اور لشکر کا میدان میں جمع رہنا سردار کے ساتھ ہوتا ہے۔ دشمن کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ عبد الرحمن میدان میں آ پہنچے۔ آپ نے دریان پر حملہ کیا۔ نبرد آزمائی شروع ہوئی۔ طرفین کی لشکریوں کی گردنیں ابھری اور فنون حرب کے تماشے دیکھنے لگی۔ ابھی بہت کم عرصہ ہوا تھا کہ دریان نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ مقابلہ کے تاب نہیں لا سکتا، اس لیے اب بھاگا، اور اس کا گھوڑا چونکہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا، آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اپنے لشکر میں جا گھسا۔ اہل بصرہ نے حریف کے مقابلے سے بھاگ آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ مجھ پر بڑی سختی کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا، میرے قدم نہ جم سکے، اس لیے پشت دے کر بھاگ آیا، البتہ تم سب مل کر حملہ کرو۔ یہ سن کر لشکر کے دل میں بزدلی چھا گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً تاڑ گئے۔ آپ نے اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرار بن الازور، قیس بن عبیرہ، شرجیل بن حسنہ، رافع بن عمیرہ طائی، مصعب بن بختہ، عبد الرحمن بن حمید العجمی اور تمام مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اہل بصرہ نے، جس کے لیے اب تاب مقاومت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جس وقت مسلمانوں کے حملے کو دیکھا، آگے بڑھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ رومیوں کے سر خاک و خون میں گرنے لگے۔ شہر پناہ پر ناقوس بجنے لگا۔ پادریوں نے شور و غوغا برپا کیا۔ لارڈ پادریوں نے آسمان سر پر اٹھایا، کفر کے کلمے کہنے لگے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، الہی، یہ ناپاک قوم کلمہ کفر کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتی ہے اور آپ کے ساتھ ایک دوسرے معبود کو پکارتی ہے، حالانکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم آپ کی طرح محض کلمہ توحید کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس دین مبین کی قوم کافرین پر مدد فرمائیے۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھ رہے تھے اور مسلمان آپ کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے تھے۔ پھر ایک بارگی زور سے حملہ کیا۔ دشمن نے خیال کیا کہ قلعہ گر پڑا، جس سے دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ زمین نعشوں سے پھٹ گئی۔ شہر پناہ کے دروازے پر پہنچ کر بے خودی میں ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ قلعے میں گھس کر اس کے دروازے اور برجوں میں پناہ لی، نشان اور صلیبوں کو بلند کیا اور قلعہ بند ہو گئے۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے اور کمک طلب کرنے کی ٹھان لی۔ عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ بصری جس وقت شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ گئے تو ہم نے ان کا تعاقب چھوڑ کر لشکر کا شمار کیا۔ بعد لشکریوں کو مفقود دیکھ کر میدان کارزار میں نعشوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے 230 آدمی، جن میں اکثر قوم بجیلہ اور ہمدان سے تھے، کام آئے ہیں۔ نیز رؤساء میں سے بدر بن حملہ جو بنی ثقیف کے حلیف تھے، اور علی بن رفاع، مازن بن عوف، سہیل بن ناشد، جابر بن مرارہ، ربی بن حامد اور عباد بن بشیر، خداوند تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائیں، بھی شہید ہوئے۔ لشکر نے مال غنیمت حاصل کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہداء پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے دفن کا حکم فرمایا۔ ایک پھر رات کے گزرنے کے بعد عبد الرحمن بن ابو بکر، معمر بن راشد، مالک اشعر اور لشکر کے 100 نوجوانوں نے اپنی فوج کے چاروں طرف گشت لگانا شروع کیا۔ یہ حضرات پہرا دے رہے تھے کہ اچانک گھوڑے بڑھکے کنسریاں کھڑی کیں اور ہنہنانے لگے، جس کی وجہ سے مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ایک کمبل پوش شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت عبد الرحمن اس کی طرف جھپٹے اور چاہ کے پکڑ لیں، مگر اس نے کہا، ذرا تحمل کیجیے، میں حاکم بصرہ ہوں۔ آپ نے اسے پکڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے لا کھڑا کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور ہنسے۔ اس نے کہا کہ اے امیر،
میری قوم نے مجھے دھتکار دیا اور کہا کہ گھر میں بیٹھا رہے ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ میرا مکان شہر پناہ کی دیوار سے چونکہ بالکل متصل ہے، اس لیے رات کی تاریکی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنے چیدہ چیدہ اور بھروسے کے چند جوان روانہ کر دیں تاکہ وہ شہر پر قابض ہو جائیں۔ آپ نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی سرکردگی میں 100 نوجوان منتخب کر کے روماس کے ساتھ چلے جاؤ۔ زرار بن ازور کہتے ہیں کہ جو سپاہی شہر میں داخل ہوئے تھے ان میں بھی تھا۔ جس وقت ہم روماس کے مکان پر پہنچے، اس نے ہمارے واسطے خزانہ کا دروازہ کھول دیا، اسلحہ تقسیم کیے اور کہا کہ رومیوں کا لباس پہن لو۔ ہم نے ان کا لباس پہن لیا اور شہر کے ہر طرف 50 سوار کھڑے کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس وقت تم ہماری تکبیر کی آواز سنو فوراً تکبیر کہنا۔ زرار کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پر متعین کیا گیا تھا وہاں پہنچ کر حملہ کے لیے تیار کھڑے ہو گئے۔ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے معتبر راویوں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستہ کے سواروں کو متعین کرنے کے بعد خود بھی زرہ پہنی اور روماس نے بھی ایک زرہ پہن کر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تلوار پیش کی، جس کو آپ نے اپنے اسلحہ اور لباس میں شامل کر لیا۔ روماس عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر اب اس برج کی طرف جس میں دریان اور اس کے ساتھی رہتے تھے لے چلے۔ جس وقت یہ حضرات برج کے قریب پہنچے، دربان اور محافظوں نے مزاحمت کی۔ دریان نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ روماس نے جواب دیا کہ میں سردار روماس ہوں۔ دریان بولا، تیرے منحوس قدم یہاں کیوں آئے اور یہ تیرے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ روماس نے کہا کہ یہ میرے ایک دوست ہیں، تمہاری ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے۔ اس نے کہا، بدبخت، یہ آخر ہیں کون؟ روماس نے جواب دیا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ عبد الرحمن ہیں اور اس لیے تشریف لائیں کہ تیری ناپاک روح کو دوزخ کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ دریان نے جس وقت روماس کی زبان سے یہ الفاظ سنا تو چاہا کہ جھپٹ کر حملہ کر دے، مگر گھبرا گیا اور اس کے دل نے یاوری نہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق نے اس سے پہلے فوراً تلوار سونٹ کر اس کے اشانے پر اس زور سے ماری کہ دریان کٹ کر گر گیا۔ آپ نے تلوار کا وار کرتے ہوئے زور سے تکبیر کہی۔ روماس نے اس تکبیر کو جواب دیا۔ دستہ اور رسالہ کے مسلمانوں نے جس وقت تکبیر کی آواز سنی، بصرہ کی چاروں طرف تکبیر کا نعرہ بلند کیا، جس کی گونج نے پتھروں، پہاڑوں، درختوں، طیور اور خدا رسیدہ لوگوں کو اپنا ہم آہنگ و ہم نوا بنا لیا۔ صالحین کی زبانوں پر شکریہ کے الفاظ جاری ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبود اور اے ہمارے آقا، کیا ہی اچھا اور طیب ہے آپ کا ذکر، اور حقیقتاً نہیں ادا کر سکتے ہم آپ کا شکریہ۔ ہم نے سن لیا ہے کلمہ توحید کو اور پہچان لیا ہے اہل تمہید و تمجید کو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت مجاہدین کی تکبیروں سے اطراف بصرہ گونج اٹھا اور ان کی تلواروں نے رومیوں کا خون پینا شروع کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فوج ظفر موج نے تکبیروں کی آواز پر لبیک کہی، شہر میں داخل ہو گئے۔ جس وقت اہل بصرہ نے اپنے شہر کو تلوار کے زور سے فتح ہوتا دیکھا، تمام باشندگان نے شور و ویلا کیا۔ عورتیں اور بچوں نے آہ و بکا، جوانوں نے نالہ و فریاد شروع کی۔ امان امان کی آوازیں لفون لفون ہر چار اطراف سے آنے لگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، یہ کیا کہتے ہیں؟ روماس نے عرض کیا کہ امان طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً تلواریں میان میں کر لی جائیں۔ یہ سنتے ہی تلواریں حمائل ہو گئیں۔ صبح تمام اہل بصرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کاش اگر ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیتے تو اس حالت اور نوبت کو نہ پہنچتے۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ قسام ازل نے تقسیم کر دیا وہ بغیر ملے نہیں رہ سکتا، اور جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا وہ بغیر ہوئے نہیں ٹل سکتا۔ اہل بصرہ نے پوچھا کہ آپ نے کس کی رہبری اور کون سے شخص کی مغوری سے ہمارے شہر کو فتح کیا؟ آپ کو روماس کا نام بتلاتے ہوئے شرم آئی، مگر روماس نے فوراً کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ کام کیا،
وہ میں ہوں۔ انہوں نے روماس سے کہا کہ کیا تو ہمارے مذہب میں نہیں رہا؟ روماس نے کہا کہ الہ، میں صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں کا منکر ہوں، مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ میں نے برضا و رغبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا، کعبہ شریف کو قبلہ، قرآن کریم کو امام اور مسلمانوں کو اخوان بنا لیا۔ قوم یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی، اپنے شر کے شراروں سے روماس کو جلانا چاہا۔ روماس اس کو تاڑ گئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، میرا ارادہ ہے کہ میں اس جگہ قیام نہ کروں، بلکہ جہاں آپ تشریف لے جائیں وہاں آپ کے ہمراہ چلوں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ اسے فتح کر دیں اور تمام شام پر آپ کا تسلط قائم ہو جائے تو وطن چونکہ ایک مألوف چیز ہے اور ہر شخص مادر وطن کی آغوش میں رہنا فطرتاً پسند کرتا ہے، اس لیے پھر لوٹ آؤں۔ واقعی کہتے ہیں کہ معمر بن سالم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ روماس ہمارے ساتھ ہر ایک معرکے میں شریک رہے، دشمنوں کے ساتھ شدید مقابلہ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ میں دل کھول کر کام کیا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے شام پر فتح دی اور بموجب درخواست ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ یہ بہت تھوڑے دنوں وہاں کی حکومت کر کے اپنے ایک لڑکے کو جو اس کی یاد تازہ کراتے رہے چھوڑ کر وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔